बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहजाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूं शहजाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, कुछ हफ्ते पहले हमने आपको कराची के हवाले से ये अपडेट किया था कि किस तरह एक करप्ट और इंतहाई अला सतह की सिफारिश के ऊपर मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी में एक शख्स को लगाया गया था जिनका नाम था मोहम्मद सुहेल उर्फ बाबू। और हमने आपको ये भी बता दिया था कि किस लिए, किन मकासद के तहत उनको लगाया गया है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आगे मज़ीद तहकीकात और इन्वेस्टिगेशंस के बाद ये बात सामने आई कि मुबैना तौर पर मुल्क के सबसे बड़े प्रॉपर्टी टाइकून जनाब मलिक रियाज साहब के रिक्वेस्ट पे उनको सोहेल साहब को MDA भेजा गया। और उसके पस पर्दा मकासद ये थे कि बैरिया टाउन के आसपास और सामने जो मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी का इलाका है उसमें जो कच्चे गोट हैं और जो गरीब लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस तरह से हथिया कर मुल्क के सबसे बड़े प्रॉपर्टी टाइकून जनाब मलिक रियाज साहब के हवाले की जाए। और उसके बाद जो ही उनकी तैनाती हुई, उन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से एक ऑफिसर गुलाम कादिर साहब को अपने इलाके में लगवाया और उनको असिस्टेंट कमिश्नर मलीर तैनात करवाया। और उसके बाद गरीब लोगों की जान माल ख़तरे में आ गई। कल इस हवाले से और परसों भी सुपर हाईवे 3-4 घंटे मुसलसल ब्लॉक रही। मुजाहिरीन ने मुजाहरा इसलिए किया कि गुलाम कादिर साहब और मोहम्मद सोहेल साहब की जो टीम थी वो एक हैवी मशीनरी लेके लोगों की बिल्डिंगें, घर और मकान उन्होंने डिमोलिश किए 2-3 गोट्स के अंदर। और उसके बाद मुजाहिरीन ने मुजाहरा किया और असिस्टेंट कमिश्नर और कमिश्नर साहब और जो सोहेल साहब की जो टीम है उन सब का घिराव रहा। और उसके बाद मुज़ाकरात के बाद लोग अपने घरों में वापस गए। इन सारे उमूर पे गहरी निगाह रखते कराची से सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार जनाब इमदाद सोमरो साहब मेरे साथ लाइन पे मौजूद है। इमदाद सोमरो साहब, बताइएगा, सोहेल उर्फ बाबू साहब और गुलाम कादिर साहब क्या गुल खिला रहे हैं मलीर के अंदर, खासकर गरीब लोगों की ज़मीनों के साथ? मेहरबानी। बेसिकली बुनियादी तौर पे बात यह है कि ये जो सोहेल खान अपने आप को मोहम्मद सोहेल खान कहलाते हैं, सोहेल बाबू के नाम से मशहूर है, इनकी अपनी जो मुलाजमत है वो बड़ी मशकूक है। सही। जराए का ये बताया जाता है कि कोई 1996 में कोई एमक्यूएम से वाबस्ता एक सोहेल साहब नामी शख्स मलीर DMC ईस्ट में मुलाजिम था 16 ग्रेड में। उसके बाद वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के पुलिस मुकाबले में वो मारा गया था। सही। उसके बाद ये इम्पर्सोनेट करके ये मौजूदा जो सोहेल साहब है उनकी जगह पे नौकरी पे आ गए। सही। 2000 में उनके खिलाफ कराची के जिला शर्की के एक थाने में उनके खिलाफ अजीज भट्टी थाने में उनके खिलाफ किसी बात की FIR है जालसाजी से मुलाकात हासिल करने की। जी जी। जो इनकी पॉलिटिकल सपोर्ट की वजह से वो एंटी करप्शन को भेजी गई और वो आज तक उसका कोई फैसला नहीं। सही। उसके बाद सोहेल साहब आए बगैर किसी ट्रेनिंग किए, बगैर किसी नौकरी की मुलाजमत जो लवाजमात है वो पूरी करते हुए वो रैपिड रॉकेट की तरक्की करते सिर्फ 44 साल की उम्र में वो डायरेक्टर जनरल मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी मुकर्रर हो गए। 2016 में बहरिया टाउन की गलत जमीनों पे कब्जों के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट पे केस जेर सवाल था तो इनका भी मामला सामने आया क्योंकि ये मलिक रियाज के या बहरिया टाउन के फैसिलिटेटर है। अच्छा। तो उस वक्त चीफ जस्टिस ने इनसे पूछा, इनसे इंक्वायर किया कि भाई आप इतनी कम उम्र में 20 ग्रेड में कैसे पहुंच गए, आपकी तालीमी क्वालिफिकेशन क्या है और आपने कौन कौन से ट्रेनिंग्स किए हैं। ये मुतमैन ना कर सका कोर्ट को। उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि इनको रिपेट्रिएट करके ग्रेड 16 में DMC ईस्ट में वापस भेजा जाए। सही। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि 6 साल गुजरने के बावजूद पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का फैसला इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। और सोहेल साहब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद उन्होंने KMC में ज्वाइन किया, दोबारा तरक्की ली और फिर अपनी तिगड़त करके दोबारा मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी में आ गए। और मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी में एक खुद साख्ता पोस्ट एडिशनल डायरेक्टर जनरल की पैदा की गई
جس پر سہیل صاحب خود براجمان ہو گئے اور جتنا عرصہ وہ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل تھے کوئی ڈائریکٹر جنرل نہیں رکھا گیا اور یہ ڈائریکٹر جنرل کے طور پہ ہی کام کر رہے تھے. اس کے بعد ان کے اوپر برائی آئی کہ ایک مرتضیٰ بلوچ ملیر سے ایم پی اے تھے, ان کی 6 ایکڑ زمین تھی, ان پہ سہیل صاحب نے قبضہ کرایا اپنے لوگوں سے. تو جب مرتضیٰ صاحب فوت ہو گئے تو ان کے جو لوائقین تھے, ان کے بیٹے تھے, ان سے بلاول بھٹو جب تعزیت کرنے آئے تو انہوں نے شکایت کی کہ ہماری اپنی زمین ہم آبا و اجداد کے دور سے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے, مقامی ہے, پاکستان بننے سے پہلے ملیر کے باسی ہے, ہماری آبا و اجداد کی کھاتے والی زمین پہ بھی سہیل نے قبضہ کرایا ہے. اچھا. جس پر بلاول نے بڑا سخت غصے کا اظہار کیا اور امیڈیٹلی سہیل بابو کو اس پوسٹ سے ہٹایا. اچھا. وہ ادھر ادھر پھرتے رہے. پھر کسی نے سندھ گورنمنٹ میں سے کسی نے ان کو مشورہ کیا کہ آپ سندھ ہائی کورٹ میں آئے اور پٹیشن داخل کرے اپنی پوسٹنگ کے لیے کہ میں 20 گریڈ کا افسر ہوں, مجھے پوسٹنگ دی جائے. یہ ایک ملی بھگت تھی کہ تاکہ سندھ ہائی کورٹ سے کوئی لولا لگڑا آرڈر ہے, اسٹیریو ٹائپ آرڈر کیا جائے اور اسی آرڈر کی روشنی میں اس کو دوبارہ کہیں اچھی پوزیشن پہ تعینات کیا جائے. سر لیکن اس وقت ان کے مقاصد کے آڑے آئے جمال الدین جلالانی صاحب, یہ ایڈیشنل سیکرٹری ہے لوکل گورنمنٹ کے. انہوں نے جو ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی مطلب وہ ڈپارٹمنٹ جس میں سہیل صاحب ابھی تعینات ہے, ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے طرف سے جو جواب داخل کرایا جلالانی صاحب کی بیٹنگ کی وجہ سے, اس جواب میں وہ سپریم کورٹ کے ریکارڈ کا حصہ ہے اور وہ آن پوسٹ جواب داخل کرایا گیا, حلف نامے پہ جواب داخل کرایا گیا, جس میں سندھ گورنمنٹ کا اور ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈپٹی سیکرٹری کا یہ موقف ہے کہ سہیل صاحب کی انیشل اپائنٹمنٹ, اس کے بعد پروموشنز اور اس کے بعد جتنی بھی پوسٹنگ ہے وہ سب جعلی اور بوگس. اچھا. لیکن یہ موقف اختیار کرنے کے باوجود سندھ گورنمنٹ نے ان کو حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا غیر قانونی طور پر ڈائریکٹر جنرل مقرر کیا اور وہاں سے یہ ملک ریاض کی سفارش پہ جو انہوں نے حاصل زرداری صاحب کو اسپیشل ریکویسٹ کی, کیونکہ ملک ریاض کا کہنا زرداری صاحب ٹال نہیں سکتے, تو اس پر یہ دوبارہ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی مقرر ہوئے. لیکن یہ پورا کا پورا جو ایکٹ ہے وہ غیر قانونی ہے. وہ اس لیے کہ ان کی تعیناتی کا آرڈر نکالا ہے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ نجم شاہ نے, وہ خود گریڈ 21 کے افسر ہے اور انہوں نے پوسٹنگ آرڈر نکالا ہے گریڈ 20 کے افسر کا. حالانکہ سندھ کے سروس رولز کے مطابق گریڈ 18 اور اس سے اوپر کے جتنے بھی آرڈر ہیں وہ سارے کے سارے چیف سیکرٹری نکالتا ہے, اور نجم شاہ مجاز یہ ہے, ان کی موجودہ پوسٹنگ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے اور سپریم کورٹ کے احکامات اور سروس رولز کے مخالف کنٹراڈکشن میں. بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ بات آتی ہے کہ یہ جو قانون کو مسمات کیا جا رہا ہے, تو سہیل صاحب, قادر صاحب, کراچی پولیس, ملیر پولیس اور جتنے بھی واسطدار افسران ہیں, ذمہ داران اشخاص ہیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کراچی شہر بننے سے پہلے کراچی تھا. جو یہ بشیروں کی بستی تھی, مائی کراچی ایک خاتون تھی, بڑی سندھ کا تاریخی کردار ہے, اس کے نام پہ یہ کراچی شہر تھا جو آگے چل کے کراچی بنا. اور یہ جو کام گوٹ ہے یہ صدیوں سے وہاں پر آباد ہے. اب یہاں کراچی بھی نہیں تھا, پاکستان کا بنیاد بھی اسی کراچی شہر میں رکھا گیا. یہ پاکستان بننے سے پہلے کے کام گوٹ ہے جن کو یہ اے پی اے کا مست ہاتھی اب تباہ کرنے کے در پہ ہے کہ تاکہ اس پہ غیر قانونی قبضہ کر کے یہ ساری زمین دوبارہ. ایک اشتہار بھی سر, ایک اشتہار بھی ایم ڈی اے نے دیا ہے کہ جتنے بھی لینڈ گریپنگ ہوئی ہے ہم اس کو چھڑائیں گے. وہ اشتہار تو میرے خیال سے صرف ایک خانہ پوری کے لیے دیا گیا ہے کہ جتنی زمینیں ان کو چھوڑ دی جائے. کراچی کا سندھ کا سب سے بڑا لینڈ گریبر سہیل بابو اور ملک ریاض خود ہے. ان سے بڑا کوئی لینڈ گریبر ہے ہی نہیں. ان کے جتنے بھی یہ ایکشنز ہیں وہ غیر قانونی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کی غیر قانونی قبضہ خوری سپریم کورٹ پاکستان کے ہائیسٹ عدالتی فورم پہ ثابت ہو گئی, اور ان کی جو سہیل کی جو پوسٹنگ کی چانس آتی ہے وہ بھی سپریم کورٹ پہ ثابت شدہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس وقت سندھ گورنمنٹ سپریم کورٹ کے احکامات پہ عمل نہیں کر رہی, تو وہ بھی کنٹمپٹ آف کورٹ کر رہی ہے. سہیل بابو کی موجودہ پوسٹنگ کنٹمپٹ آف کورٹ ہے, وہ غیر قانونی اور غیر آئینی اور غیر اخلاقی پوزیشن ہے. اس پر پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا خاموش رہنا
اس پر بلاول ہاؤس کا خاموش رہنا، اس پہ مراد علی شاہ کا خاموش رہنا پیپلز پارٹی کے سامنے اور سندھ گورنمنٹ کے سامنے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ انہوں نے ایک غلط اور ایک غلط آدمی کے رحم و کرم پہ اپنے ووٹرز کو چھوڑ دیا ہے، جو آئے دن جو ہے پریشانی کا سبب بنتے ہیں، جن کی جھوٹیاں آبا و اجداد وہاں پر صدیوں سے سالوں سے وہاں پر ہے، اور اب یہ ان کو کچلا جا رہا ہے، ان کی بنیادی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے. تو یہ پیپلز پارٹی کو آئندہ الیکشن میں اور اپنے ووٹرز کے سامنے، سندھ کے باشندوں کے سامنے، کراچی کے عوام کے سامنے ایک نہ ایک دن ان کو ضرور جواب دینا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سر ہمیں تفصیل سے آگاہ کرنے کے لیے. امداد سومرو صاحب میرے ساتھ موجود تھے، کراچی دی نیوز کے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں، تحقیقاتی صحافی ہیں، کراچی کے معاملات کے اوپر بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں. آپ نے سنا کہ کس طریقے سے ایک کرپٹ شخص کو ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایم ڈی اے لگایا گیا اور کن مقاصد کے تحت لگایا گیا، اور جن مقاصد کے لیے ان کو لگایا گیا وہ مقاصد جو ہیں وہ دن بدن وہ پورے کر کے دے رہے ہیں. فی الوقت شہزاد ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.